توجہ جی، محبت کرنی ہے انے واہ، اس دے میں دونوں ایک گل سنانا جاواں۔ محبت کیسی ہوتی ہے کہ آقا و مولا حضور علیہ السلام آپ اپنے کاشانہ اقدس کی طرف نہ اس طرح تشریف لے کے آ رہے ہیں، اور رستے میں آقا و مولا حضور علیہ السلام کو ایک گھوڑا پسند آ گیا، اور بدھو سی عرابی اس نے اس طرح رسی پکڑی تو گھوڑا لے کے کھلوتیا سی۔ آقا و مولا حضور علیہ السلام کی نگاہ مبارک پڑی، آقا و مولا کو وہ گھوڑا پسند آ گیا۔ اب وہ عرابی اکیلا کھڑا ہے، آقا و مولا حضور علیہ السلام نے پوچھا گھوڑا بیچتا ہے؟ قال نعم، عرض کی جناب بالکل میں بیچتا ہوں۔ قیمت کتنی ہے؟ اس نے اپنی قیمت بتائی۔ اب وہ جو بھی تھا وہ سودا طے پا گیا کہ جناب اتنی قیمت ہے، یہ قیمت طے پا گئی، قیمت طے کریں، گھوڑا لے لیں۔ آقا و مولا حضور علیہ السلام نے جب سودا طے فرما لیا نا، اب بالکل اکیلے ہیں آقا و مولا حضور علیہ السلام اور وہ شخص اکیلا ہے، دونوں کے مابین سودا ہوا۔ پوری دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو موقع پہ موجود ہو، کسی نے سنا ہو یا کسی نے دیکھا ہو۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں سمجھ آ رہی جی؟ سودا ہو گیا گھوڑے دا، اور وہ شخص اکیلا تھا آقا و مولا اور اس کے مابین، بس تیسرا کوئی بندہ نہیں ہے۔ اب آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی جاتا ہوں کاشانہ اقدس اپنے گھر کی طرف، تو میں اس دن قیمت لے کے آنا۔ آقا و مولا نے فرمایا میں اس کی قیمت لے کر آتا ہوں، آپ کو میں اس کی قیمت ادا کروں گا، گھوڑا آپ مجھے دے دینا۔ اب آقا و مولا حضور علیہ السلام کاشانہ اقدس کی طرف تشریف لے کے گئے، قیمت اس کے لیے واپس آئے۔ جتنی دیر میں آقا و مولا دوبارہ لوٹے نا ادھر تشریف، جتنی دیر واپس آئے، تو اس دوران ایک بندے نے نا مل زیادہ لا دیتا گھوڑے دا، اور جب مالک ہے سی گھوڑے دا بدھو عرابی، وہ بدنیت ہو گیا، انکاری ہو گیا۔ آقا و مولا حضور علیہ السلام جب تشریف لے کر آئے، آقا و مولا نے فرمایا جی قیمت لو، وہ گھوڑا دو۔ وہ وہ کہنے لگا جناب میری تو آپ کے ساتھ سودا ہوا ہی کوئی نہیں۔ آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میری اور آپ کی سودا طے پا گیا، ہمارے درمیان میں بیچ میں بات ہوئی ہے، یہ قیمت طے پائی ہے، میں قیمت لینے گیا، میں آ گیا، آپ قیمت لیں اور گھوڑا جو ہے وہ مجھے واپس دیں۔ اس نے کہا جناب میرا اور آپ کا تو سودا ہوا ہی کوئی نہیں، ہماری تو بات ہوئی کوئی نہیں۔ اپنا ایک تماشا سا اس سے برپا کر دیا، لوگ جناب جمع ہو گئے، اب پورا مجمع اکٹھا ہو گیا، درمیان میں آقا و مولا حضور علیہ السلام جلوہ گر، سامنے عرابی کھڑا، گھوڑے دی جناب رسی پکڑ کے، اور کہا نہیں جی میرا تو تہاڈے نال سودا ہے کوئی نہیں۔ اپنا وہ آگے سے ایک بات کر گیا، اس نے کہا جناب ٹھیک ہے، اب لوگ سارے جمع، اس نے کہا جی آپ کی شریعت ہے نا، جو آپ فرماتے ہیں، جو شریعت آپ لے کر آئے شریعت محمدی کے تحت یہی ہے کہ کوئی بھی معاملہ درپیش ہے تو پھر گواہ پیش کرو۔ اس نے کہا جناب ٹھیک ہے، جب تسی اگر میرے نال سودا کیتا ہے نا اور اتنی قیمت طے پائی ہے تو آپ کوئی گواہ پیش کریں، گواہ موقع تو تسی پیش کر دو، گھوڑا میں تانوں دے دوں گا۔ اب سارے بندے نے سنیا، انہوں نے کہا جی گل تو ٹھیک ہے۔ اب اس بندے نے گل کر دیتی، اس کہا جناب گواہ موقع دا پیش کرو تو گھوڑا جناب تہاڈا قیمت ادا کرو، گھوڑا لے جاؤ۔ اب مجھے بتاؤ کہ تیسرا تو تھا ہی کوئی نہیں، اب موقع تو گواہی دے گا کون؟ لیکن یہ وہ عشق ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ فلسفیوں سے جو راز کھل نہ سکا اور نکتہ بڑوں سے جو بات کھل نہ سکی، عطا کر دیا کالی کملی والے نے ایک اشارے سے۔ وہاں سے گزر ہوا صاحب رسول ہے حضرت خزیمہ ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا جو گزر ہوا نا، آپ نے دیکھا بندے جمع ہیں، مجمع بڑا اکٹھا، آپ نے ان سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، کیا بات بن گئی؟ تو بندے کہنے لگے جناب یہ تو اس طرح سودا ہوا، آپ کو مولا جلوہ کا رسول فرماتے کہ سودا فرمایا، بدھو کہنا سودا ہویا کوئی نہیں۔ اگر بدھو نے گل کر دیتی جناب کوئی ہے گواہ تو پیش کرو تو گھوڑا لے جاؤ، تو جیسی آپ نے سنا نا آپ کے بیٹے شریعت کھڑا کوئی نہیں تھا۔ بتاؤ جی یہ وہ صحابہ نہ دھرتی پیدا کیتا، انہیں جاؤ سارا ورگا، اور نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی، انہیں چار جارہ ورگا۔ صحابہ نے بھی علم حاصل کیا دنیا کے مدرسے سے نہیں بلکہ مکتب نبوت محمدیہ سے حاصل کیا۔ یہ وہ صحابہ جن کے شریعت کرائی امام الانبیاء نے، جن کو قرآن و حدیث پڑھایا آقا و مولا مالک و مختار نے، اور صحابہ سے بہتر شریعت جانتا کوئی نہیں تھا، صحابہ سے بہتر روح حق پر بدعت جانتا کوئی نہیں تھا کہ بدعت کیا ہوتی ہے، شرک کیا ہوتا ہے، اور صحابہ تو بہتر اے بھی کوئی نہیں جانتا سی کہ گواہی کب اور کیسے دی جاتی ہے۔ لیکن جیسی بات پڑی نا کان میں تو سنو جی یہ ہے وہ عشق جو اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا۔ وہاں سے نعرہ لگایا، آپ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ آقا و مولا حضور علیہ السلام نے سورہ فرمایا۔ اس تو بڑی انواع محبت کی دلیل ہو سکتی ہے جی، سنا نہیں
دیکھا نہیں، حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے کہ شریعت کے اندر کتنے سخت چوٹ سے وہ قواعد ہے، کتنی سخت شرائط ہے کہ موقع کا گواہ، اور اس کے لیے بنفس نفیس موقع پہ موجود ہونا بھی ضروری ہے، آنکھوں سے دیکھا ہونا بھی ضروری ہے، کانوں سے سنا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن آپ موقع پہ گواہ نہیں، موجود نہیں، تو گواہی دے دی اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ آقا و مولا نے سودا فرمایا ہے، سودا فرمایا ہے، سودا فرمایا ہے۔ اب جب حضور نے سنی نا آپ کی یہ بات گواہی، آقا و مولا نے آپ کی گواہی قبول بھی فرمائی، پسند بھی فرمائی۔ شریعت حضور کی ہے، حضور نے قبول بھی فرمائی، پسند بھی فرمائی، حضور کے رب نے قبول بھی فرمائی، پسند بھی فرمائی۔ تو ان سارے جناب کافر بیچارے پریشان، اس کا جی ٹھیک ہے جی گھوڑا ہویا پاڑا، آقا و مولا نے قیمت ادا کی، حضرت خزیمہ انصاری نے رسی پکڑی، آپ چل پڑے، جدو ذرا جو آگے پہنچے نا آقا و مولا نے ان کو روک دیا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا، حضور نے فرمایا کہ آپ تو موقع پہ موجود نہیں تھے، تو آپ نے گواہی کس طرح دے دی؟ آپ نے تو نہ سنا نہ دیکھا، آپ کو تو نہیں پتا کہ میں نے سودا کیا ہے، اور آپ تو موقع پہ موجود نہیں تھے، آپ نے گواہی کس طرح دے دی؟ تو پتہ ہے رو پڑے، ہاتھ جوڑ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم نے رب کو دیکھا نہیں۔ آپ کو فرمایا کہ رب میرا خالق حقیقی ہے، دن رات رب کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں پتہ نہیں، آپ نے فرمایا کہ کبروں کے اندر جائے گے، ایک دن آئے گا کہ کبریں پھٹے گی، جسم برآمد ہوں گے، ہم نے مانا۔ آپ نے فرمایا کہ جنگل میں ایک دن دو ہوگی، ڈوبنا کی بیٹی نہیں ہوگی، اور آپ نے جو فرمایا کہ تمہیں ثواب دے گا، آپ بات کروائیں گے، یا رسول اللہ ایسی کوئی ثواب دیکھتا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہوتے پوچھے گا جام میں بھر کر کے پلاؤں گا، یا رسول اللہ ایسی کچھ دیکھتا نہیں۔ دیکھ لیتے آپ نے فرمایا رب کو مانا، مان لیا کہ جنت بھی ہے، سب کچھ ہے، بات اتنی ہے کہ یا رسول اللہ یہ دنیا خدا ہو سکتی ہے، جہاں رب ہو سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے فرما دیا سودا فرمایا کہ سودا فرمایا۔ ساری سنا ہو گئے، آپ نے جو فرما دیا کہ سودا فرمایا، یہاں بات ختم ہے، بدلے کا سنا لو اللہ بدل، قرآن میں بدلا جائے گا، ہر کوڑے محبت کوڑے خدا فرمانا بدلا جائے گا۔ یا رسول اللہ آپ نے جو فرما دیا سودا فرمایا تو سودا فرمایا، بس۔ پھر آقا و مولا پھر نوازتے کیا ہیں، تو آیا نہ ڈرتے کیوں بس رسیدہ ہزارہ نام رنگین محمد۔ شریعت کا قاعدہ تو آج بھی وہی ہے، کل بھی وہی تھا، اس وقت بھی وہی تھا، قیامت تک شریعت کا قاعدہ وہی ہے جو حضور نے فرما دیا۔ معاملہ جدو بھی کوئی بھی ہوئے گا نا، کوئی صحابی بھی ہے، کوئی بھی ہے، گواہ دو ہی ہوں گے، تسی کلے ہو قسمہ چکو جو کچھ مرضی کرو، گواہ مرد دو، جے نہیں تو ایک مرد تو دو عورتاں ایک مرد کے برابر نے۔ شریعت کا قاعدہ اس وقت بھی وہی تھا، لیکن ہوا کیا جب حضور کے ساتھ ان و محبت کی نا، شریعت کا قاعدہ ادھر ہی ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہوا کہ حضور نے اپنے غلام کا وزن بڑھا دیا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ میرا غلام ہے خزیمہ، حضور نے فرمایا کہ آپ اکیلے بھی کھڑے ہو کے گواہی دے گا، اس اکیلے کی گواہی دو مردوں کے برابر مانی جائے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ اکیلا بھی گواہی دے گا۔ پھر آقا و مولا کے پردہ فرما جانے کے بعد دور صدیقی آیا، چیف جسٹس صدیق اکبر ہے، بڑی بڑی کچہریاں ہیں، کوئی بھی معاملہ درپیش ہونا سی حضرت خزیمہ اکیلے کھڑے ہو کے گواہی دیتے تھے، کسی ایک نے یہ نہیں کہا کہ جہاں تسی تے گھلے ہو، کیوں کہ آقا و مولا نے جو وزن بڑھا دیا۔ حضور نے فرمایا یہ میرا غلام ہے، اکیلا کھڑا ہوگا، اور اگر یہ گواہی دے گا تو اس کی گواہی دو مردوں کے برابر مانی جائے گی۔